ابھی ہمیں واشنگٹن سے براہ راست جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب انور اقبال صاحب. ان سے جان لیتے ہیں کہ قاسم اور سلیمان کی وہاں کیا مصروفیات ہیں اور اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں ہیں, ان کی ملاقاتیں کب طے ہیں. انور صاحب بہت شکریہ. سر, پاکستان میں یہ موضوع بڑا زیر بحث ہے کہ قاسم اور سلیمان جو صاحبزادے عمران خان صاحب کے, وہ وہاں پہ مختلف کانگریس مین اور ریپرزینٹیٹیو سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان ملاقاتوں کی کیا اہمیت آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کن لوگوں سے مل رہے ہیں؟ جن لوگوں سے مل رہے ہیں کیا وہ واقعی ٹرمپ سرکار کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں ریگارڈنگ عمران خان صاحب؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا. دیکھیں, ہم ظاہر ہے ساری ایشو کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ سیاسی ایشو ہے یہ, لیکن پھر ایک اور بھی اینگل ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان ان دونوں لڑکوں کے باپ ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اور باپ جیل میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو باپ نے باپ کو چھڑوانا ہے. اب باپ کو کیسے چھڑوائیں گے؟ باپ کو چھڑوانے کی جو بھی آپ کے ساتھ جو ذہن میں بات تدبیر نظر آتی ہے اس پہ کوشش کریں گے. اگر ان سے کوئی اپروچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ آئیں یہاں کانگریس پہ لوگوں سے ملاقات کریں, امریکن آفیشل سے ملاقات کریں, تو آپ کی بات بن بھی سکتی ہے. تو ظاہر ہے وہ اس سے انٹرسٹڈ ہو گئے. تو میں تو اس پوری جو ان کی ایفرٹ ہے اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دو لڑکے ہیں جن کا باپ جیل میں ہے 2 سال سے, اور اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب رہی یہ بات کہ اس میں کامیاب کتنے ہوں گے, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واشنگٹن کو اس وقت کس کی ضرورت ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ واشنگٹن نے اس خطے میں جو کچھ کام لینے ہیں, جو ایران میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو افغانستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, انڈیا پاکستان کی جنگ جو ہوئی اس میں پاکستان فوج کا جو کردار رہا, اس کے بعد واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان میں فوج کی زیادہ ضرورت ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں اس وقت پینٹاگون کی بات, پینٹاگون ہمیشہ پرو پاکستان رہا ہے اور اس وقت پینٹاگون کی بات مانی جا رہی ہے, اور یہ بھی پائپ لائن میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں پیسے F-16 کی مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے شاید وہ بھی دوبارہ ملنے والے ہیں, اور کوئی چھوٹی موٹی نوازن بھی ہو سکتی ہے. تو اگر واشنگٹن یہ فیلنگ ہے کہ ان کو پاکستانی فوج کی ضرورت ہے تو پھر وہ سیاسی محاذ پہ پیش رفت نہیں کریں گے. لیکن یہاں بہرحال ہیومن رائٹس ایک بڑا ایشو ہے. بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے کمیشن ہیں, مثلا ابھی جو پچھلے ہفتے لینٹس کمیشن کی تو لینٹس کمیشن میں یہ ہوتا ہے, وہ کمیشن جو ہے وہ ایک رپورٹ پریپئر کرتا ہے, پوری پروسیڈنگ اس کی ایک رپورٹ بنتی ہے, اور ایچ ممبر آف US کانگریس, اس میں ہاؤس اور سینیٹر دونوں یعنی تقریباً 650 افراد کو کاپی جاتی ہے اس کی, ایک سارے NGOs سارے تھنک ٹینک کو جاتی ہے, صرف یہاں نہیں یورپ میں بھی. تو ایک اس کی اپنی اہمیت ہے, اس طرح پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہیں گی, اس کو آپ روک نہیں سکتے کیونکہ یہاں ہیومن رائٹس لابینگ امریکہ میں لیگل ہے, اور ہیومن رائٹس لابی بہت بڑی ہے, بہت افیکٹو ہے, وہ کوشش کرتی رہے گی. لیکن یہ کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ خود کبھی ہیومن رائٹس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہی ہے. ٹرمپ صاحب کو ہیومن رائٹس والوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں, تو اس سے کتنے متاثر ہوں گے اس کا اندازہ میں اس وقت ہوگا کہ اگر یہ دونوں جو ان کے صاحبزادے ہیں ان کی اگر ملاقات سینئر US افیسر سے ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات بن سکتی ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو پھر مشکل ہے. بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ سفر کر رہے تھے, اس کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, آپ کو کیا پریشانی ہے اگر وہ بچے امریکہ جا کے انسانی حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں, اگر وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں؟ ابھی نیاز صاحب نے بتایا کہ ملاقاتیں نہیں آپ ہونے دیتے ان کے اہل خانہ کی, وکلا کی, آج بھی صحافیوں کے نام بھی ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامی صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلی تو بات ہے کہ بالکل وہ آنا چاہتے ہیں, ابھی آپ یہی ڈسکشن کر رہے تھے, ہم تو کہیں گے ویلکم, جی آیا نو, بسم اللہ. خوش آمدید کہیں گے. ہم تو خوش آمدید کہہ رہے ہیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا, وزیر مملکت برائے داخلہ نے یہ بھی کہا 24 گھنٹے سے کم وقت میں ہم ان کو پاکستان کا ویزا دیں گے. گو کہ ان کی پھپھو جان نے کہا کہ ان کے پاس نائکاپ ہیں, جو کہ بلیویبل بات نہیں لگتی. وجہ اس کی یہ کہ پچھلی دفعہ بھی وہ ویزا لے کے آئے تھے, کیا اس کی کوئی تجدید کروائی ہے, کوئی تھے نہیں تھے, یہ تو نہیں پتا. اب یہ ایک معمہ ہے, اب یہ حال تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ واقعتاً کو ویزا اپلائی کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا, نہیں تو بڑی ویلکمنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہم تو دیکھیں کہتے ہیں, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. میرے لیے تو تھوڑی الارمنگ بات ہوگی کہ شاید ہو سکتا ہے وہ امریکہ اس دورے پہ گئے ہوئے ہیں کہ شاید عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے لیے کوئی کوششیں کر رہے ہیں وہاں پہ لابیز کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن یہ تو بات الٹ ہے, جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ وہ کہتے ہیں نامنظور اور ناقابل قبول ہے
امریکہ کی مداخلت، اور یہی کہا گیا اس وقت جب اپنے دورہ حکومت میں تھے اور کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت مجھے جب نکالا گیا تو پھر وہ تسلیم ایک آئینی جو وہ کہتے ہیں صرف انسانی حقوق کے لیے توجہ مبذول کروانے گئے ہیں. نہیں، وہ عمران خان کو رہا کرو. آئین اور قانون سے بالا تر ہو کے تو عمران خان کو رہا تو نہیں کیا جا سکتا. رہا تو وہ تب ہی ہوں گے جب عدالتوں میں جس طرح ہم نے کیس فائٹ کیے، وہ پٹیشنز لگیں، وہ تمام تر ہم نے برنٹ بیئر کیا اور عدالتوں میں ہم نے اپنی انوسنس کو پروف کیا. اب یہی ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں میں آپ انوسنس پروف کریں. کوئی آپ ابو لا یا ابو کانسٹیٹیوشن تو نہیں ہے. آپ کی تو تحریک ہی آئین اور قانون کے لیے ہے، اور اگر آئین اور قانون کا رستہ ہی اپنانا ہے تو پھر آپ بالکل دیں. اگر آپ کی پٹیشن فکس نہیں ہو رہی، اب تو چھٹیاں ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے چھٹیوں میں نہیں فکس ہوتی، ہماری بھی نہیں فکس ہوتی تھی چھٹیوں میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ان کی میل ملاقاتوں کے اوپر نون لیگ کو، ان کے تجزیہ نگاروں کو بڑی تشویش ہے کہ جی دیکھیں یہ تو دونوں بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے. جامی صاحب آج ہوئی ہے؟ دیکھیں آج کے کیا احوال تھے، آج مجھے نہیں پتا. آج دیکھیں آج ٹرائل تھا، اور ٹرائل میں توشہ خانہ 2. ہاں تو آپ بھی جا سکتے ہیں ٹرائل میں، کوئی بھی جا سکتا ہے عدالت میں، لیکن میں آج اس بات کو ضرور کوسین کیٹیگوریکلی صاحب غالباً گئے ہیں صرف. جی کوسین صاحب جو صرف ایک وکیل کیا ہے، باقی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ ٹرائل میں بالکل، اور جیل ٹرائل ہے. کئی لوگ پہلے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جاتے رہے، میں بھی جاتا رہا ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹرائل میں اس حد تک میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹرائل کی حد تک بالکل صحافی بھی جائیں، وکلاء بھی جائیں، اور دیگر ان کو کوئی فیملی ممبرز اس طرح جاتے تھے 190 ملین پاؤنڈ میں. مجھے آج کے احوال، کیونکہ آج ہی ٹیک اپ ہوا نا وہ سارا معاملہ، مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتا کہ کیا وجہ بنی، جج صاحب نے سٹاپ کیا نہیں کیا کیا معاملہ. میں اس پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 96 سے وہ تحریک چل رہی ہے، شاید بیچ میں میرے خیال سے 2014 سے لے کے تو 2022 تک شاید اس تحریک پہ ایک پاز لگ گیا تھا حصول اقتدار کی خاطر. اور یہ بات جو بچوں کی منسٹر صاحب نے یہ آئی تھنک آؤٹ آف کانٹیکسٹ لی گئی ہے ان کی بات بھی. جامی صاحب بات بڑی کلیئر ہے کہ کسی غیر ملکی، اب ہم جائیں برطانیہ جائیں امریکہ جائیں، وہاں پہ جا کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح حصہ لیں کہ احتجاج کرنا شروع کر دیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ایک سائڈ پہ، احتجاج کریں اور اس میں انتشار پھر پھیلائیں، توڑ پھوڑ کریں، تو ہمیں بھی اسپیئر نہیں. آج انہوں نے واضح کر دیا، اس سے پہلے بھی ان کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ بچے اگر آئے قاسم اور سلیمان صاحب تو اپنے والد سے جیل میں ملاقات کے لیے کریں. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کروائیں گے. والد سے ملاقات کرنے کا جو تمام تر معاملہ ہے، ابھی ان کو اتنے لیٹ کیوں یاد آیا؟ ہم تو کہتے تھے کہ پہلے جائیں، لوگوں کے بچوں کو تو سڑکوں پہ لے آتے ہیں. ہے کہ یہ کوئی بین الاقوامی اور سفارتی دباؤ بھی ہے حکومت پاکستان کے اوپر کہ اگر بچے آتے ہیں تو ان کی ملاقات کو لازم بنایا جائے؟ نہیں، ہمارے پہ کوئی دباؤ نہیں ہے. ہمارے پہ البتہ اخلاقیات کا دباؤ ضرور ہے. جن اخلاقیات کو ہم نے ملوز خاطر رکھا ہوا ہے، جس طرح آپ نے دیکھا حماد عزیز صاحب مختلف اہم سفارت خانوں نے اس بارے میں حکومت سے بات چیت کی ہے؟ نہیں، یہ انڈر ڈسکشن ہی نہیں آیا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ میٹرز اور میٹرز آف نیشنل امپورٹنس ڈسکس ہوتے ہیں یا بائی لیٹرل میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے غیر دوسرے ممالک کے لیے یا ان کی ایمبیسیز کے لیے، ان کے سفارت خانوں کے لیے. وہ کہیں جی ہاں جی بتائیں عمران خان سے کیا ملکی سیاست پہ بات کرنی تھی کہ یہ ایک معاملہ تھا. 9 مئی پہ آپ کہہ رہے ہیں جی انصاف کا بول بالا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کا خون ہوا ہے. لیکن آج آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی ڈیبیٹ کیا ہے کہ جو سلمان اور قاسم جس عشائی پہ بیٹھے تھے وہاں گوشت حلال تھا یا حرام تھا؟ یہ تو پھر دیکھیں نا، جس طرح کی تربیت ان کی پارٹی کے ورکرز کی ہوئی بھی ہے، پھر وہ یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ٹانگ بھی والد کی طرح رکھتا ہے، بیٹھنے کا سٹائل بھی. مطلب ہمارے لیے وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، وہ اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں. دیکھیں اگر میں تو کسی کی پرسنل، دیکھیں کوئی کیا نوش فرماتا ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، کوئی کیا پیتا ہے، یہ اپنا ہر کسی کا کال فیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا معاملہ ہے. میں تو اس پہ کیا بڑی ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دی ہے.